پڑھنے گیا تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے کہ بیٹے تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم چھوٹا ہے، تو کسی بڑے عالم کے پاس جا۔ میں نے استاد سے کہا کہاں جاؤں؟ تو کہنے لگے اگر ہو سکے نا تو بغداد شریف چلا جا، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضری دے۔ وہ حدیث کے حافظ ہیں، آج بھی آپ ان کی مسند امام احمد دیکھیں، جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے اسے مزہ آ جاتا ہے پڑھنے پر۔ کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے اللہ نے اعزاز دیا کہ آج بھی مکے اور مدینے میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر فتویٰ دیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ حنبلی کہلاتے، اتنی اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی۔ کہتے ہیں میں نشاپور سے نکلا جب تو بحری رستے کے لیے میں آنے لگا یہاں، جب جہاز میں بیٹھا نا تو رستے میں طوفان آ گیا، طوفان اس تیزی کے ساتھ آیا اور اتنے دن جاری رہا کہ ہمارے جہاز کی سمت ہی بدل گئی، ڈائریکشن ہی بدل گئی، گویا جانا ادھر تھا تو جہاز کا منہ ادھر ہو گیا۔ فرماتے ہیں جا کے کسی کنارے ہم اترے، یہ دیکھیں جو لوگ طالب علم جاتے تھے، فرماتے ہیں وہاں جا کے اترے، وہاں پتہ چلا کہ جس جزیرے پہ ہم اترے ہیں یہاں سے اگر پیدل جائیں گے تو 1.25 مہینے میں بغداد پہنچیں گے، اور فرماتے ہیں کہ پیسے بھی کوئی نہیں، ختم ہو گئے۔ اب میں وہاں سے اترا پتے کھاتا، 1.25 مہینہ لگا اور میں بغداد شریف پہنچا، اور جب پوری جدوجہد کر کے وہاں پہنچ گیا نا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، ان کے تو جمعہ پڑھانے پہ پابندی لگ گئی ہے، وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی سیاسی باتیں کرتے ہوں گے، ناراض ہو گیا، اس نے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ تو امام صاحب تو پڑھاتے ہی نہیں، فرماتے میں اب تلاش کرنے لگا کہ مجھے پتہ چلے امام صاحب کہاں قید ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کو ان کے گھر کو جیل، سب جیل قرار دے کے نظر بند کر دیا گیا، اور گھر کے چاروں کونے میں پولیس کھڑی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ شاگرد شاہ بقی الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر کے میں نے لوگوں سے کہا کہ تم نا قریب نہ جانا، بس مجھے بتا دینا کہ امام صاحب کا گھر کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا اشارہ کروں گا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنا گیٹ امام صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، اب ساری رات سوچتا رہا کہ امام صاحب کے گھر تعلیم حاصل کرنے کیسے جانا ہے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے ایک تجویز سمجھ میں آئی، صبح جب میں نے اٹھا تو میں نے سر سے پگڑی اتاری، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بال بکھیر دیے، چاروں جانب بکھر گئے، زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی قمیض کو تھوڑا سا ایک جگہ سے پھاڑا، تھوڑا سا دوسری جگہ سے پھاڑا، ٹخنوں کے قریب کر کے کہتے ہیں میں نے جا کے تھوڑی سی تہمت کو بھی پھاڑا، ہاتھ کے اندر میں نے کاسا پکڑا جیسے فقیر مانگنے والے پکڑتے ہیں۔ اب تو فقیر کہتا نا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، تو اس زمانے میں کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہیں اللہ اجر دے، تمہیں اللہ۔ کہتے ہیں یہ وظیفہ میں نے اچھی طرح پکایا، نظریں میں نے جھکا لی، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نا تو بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں۔ کہتے ہیں بغداد کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نہ وہ لیے نہ کاسا، میں گھوم رہا ہوں پھر رہا ہوں، تینوں لب دیا آپ گواچے۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں مجنو بن کے وچ بازاراں، کدی ککھاں وانگ رلائے، کدی کہایا کنبا سارا، سر نیزے اتے چڑھائے، آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کاشا لیے تو میں نکلا، سپاہی کھڑے تھے، ان سے بھی میں نے کہا اجرکم علی اللہ۔ کہتے ہیں ایک ایک دینار انہوں نے بھی میرے کاسے میں ڈالا۔ پھر امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا تو میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہتے میرا جوش ہی بدل گیا۔ امام صاحب نے جھٹ سے دروازہ کھولا، خوبصورت امامہ اور خوبصورت چہرہ، کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو ہی بہہ گئے، اور امام صاحب نے جب ایک دینار میرے پیالے میں ڈالا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا بغداد کے بادشاہ، او میرے محبوب کے علم کے وارث، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو رسول اللہ کی حدیث سننے آیا ہوں۔ مجھے نہ آپ نے خیرات نہیں دینی، بس مجھے ایک حدیث میرے نبی پاک کی روز پڑھا دیا کریں، ایک حدیث ایک حدیث۔ یہاں تو ہر جمعہ پڑھائی جاتی ہے نا، وقت نہیں ہوتا، لوگ دیر سے آتے ہیں۔ کہا ایک حدیث آپ نے پڑھانی ہے۔ شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں امام صاحب نے میرا چہرہ دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھے، فرمانے لگے تو کیسے آئے گا؟ کہا حضور بھکاری بن کے، میں خیرات مانگنے آؤں گا، یہ بھی تو خیرات ہی ہے نا، مصطفیٰ کریم کے نام کی خیرات مانگنا۔ حضور آپ نے ایک حدیث پڑھانی ہے، سنیں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال بھکاری بن کے جاتا رہا،
یہ جذبہ، یہ شوق، پورا سال بھیک مانگنے کی غرض. یہاں تو ہمیں اپنے علماء میں کمزوریاں نظر آنے لگ جائے کہتے سب ٹھیک ہے جی، وہ ایک بات نہیں ٹھیک، لہذا چھٹی، میں اب خود بہت بڑا محدث ہوں، مجھے کیا ضرورت. یہ کمزوری ہے. اس لیے اخلاقی رویے لوگوں کے مضبوط نہیں رہتے. اس لیے دنیا داری کی ساری باتیں آتی ہے پر دین نہیں آتا، کیونکہ ہمارا کوئی شوق نہیں، وہ انداز نہیں. ہم کون بھکاری بننے کو تیار ہے؟ جب لوگ کاسا پکڑتے تھے تو پھر رسول اللہ کے دین کی خیرات بھی اس میں آیا کرتی. اب کوئی کاسا نہیں پکڑتا تو خیرات کیسے آئے؟ یہ تو لوگ بحث کرنے آتے، گفتگو کرنے آتے، لینے کون آتا؟ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں پورا سال جاتا رہا. امام احمد بن حنبل مجھے فرماتے یار میں بھی سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زانگی نہ لگ جائے. دیکھو اللہ نے فضل کیا ہے، مجھے ایک طالب علم عطا فرما دیا ہے. فرماتے ہیں پورا سال میں جب ان کے دروازے پہ جاتا تو ایک دھیلا بھی ڈال دیتے اور مصطفیٰ کی ایک حدیث بھی سنا دیتے. اور فرماتے ہیں دنیا ساری پڑھتی ہے پر ہمارے پڑھنے کا استاد انداز یہ تھا کہ استاد پہلے امامہ باندھتے، جبہ پہنتے، اور اس قید میں نظر بندی کے عالم میں جب وہ نبی پاک کی حدیثیں سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سناتے، اور میں بھی اسی درد سے وہ بات وصول کرتا. فرماتے ہیں سال گزر گیا، حکمران مر گیا، فوت ہو گیا، نیا بادشاہ آیا، اس نے خود امام احمد بن حنبل کو بڑا مدرسہ بنا کے دیا. اس نے بڑی جامع مسجد میں امام صاحب کے خطبہ جمعہ کا بندوبست کیا. فرماتے ہیں ہزاروں طالب علم کئی ملکوں سے امام صاحب کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگے. فرماتے جب میں بھی پہنچا نا تو امام فرمانے لگے تو ذرا آگے آ جا. کہتے میں آگے آیا تو فرمانے لگے بھی علم تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھا تھا. اچانک ایک تاجر، ایک دنیا دار شخص آیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی علیہ رحمہ جن کا نام تھا، ان کی طرف وہ تاجر تیزی سے بڑھا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا. میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو گے؟ لاؤ میری رقم واپس کرو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے. جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس تاجر سے کہا کہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہ حضور بہت عرصے تھے آپ کے اس مرید شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور واپس نہیں کرتا. خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کی حضور غریب ہوں، کمزور ہوں، تنگ دست ہوں، قصدن ایسا نہیں کر رہا، اس سے کچھ مہلت لے چکا ہوں، وہ ختم ہوئی، اب اور مہلت کا سوالی ہوں، اور یہ مجھے مہلت دینے کو تیار نہیں ہے. خواجہ اجمیر علیہ رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے، مجبور ہے، اس وقت تنگ دست ہے، اس کو کچھ مہلت دے دو، یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا. اس نے حضرت خواجہ علیہ رحمہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ معاذ اللہ اختیار کیا. ابھی لے کر کے جاؤں گا، پوری رقم لے کر کے جاؤں گا، ورنہ نہ صرف یہ کہ اسے رسوا کروں گا بلکہ میں اسے بازاروں میں کھینچوں گا. خواجہ قطب علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کمزور پڑتے، روتے. میرے پیر بھائیوں کے بیچ آ کر سرعام اتنے لوگوں میں میری اتنی رسوائی کر ڈالی. خواجہ اجمیر نے اپنی اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا. اس کو کہا کچھ مہلت دے دے. اس نے کہا نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بچھائی، چند سکے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرمایا. یہ ہے تمہاری رقم، اٹھاؤ اور لے جاؤ. تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا. تمہیں خانقاہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا. یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے. ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا. حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی. فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی پر ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا، جب بھی کسی طرف سہارا ڈھونڈنے کا دل ہوا تو یا خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ کیا درویشوں کا کیا کام کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے؟ تمہاری یہ روش اچھی نہیں، لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا۔ خواجہ قطب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی۔ وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس نے گریبان پکڑا تھا، تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پہ افسوس ہوتا، اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا۔ کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا، اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا، اب کہ وہ آیا تو ہانپتا کامتا تڑپتا آیا، چادر بڑی ساری اوڑھ رکھی ہے، آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا، معافی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پہیلیاں نہ بجھا، جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کر، فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خشک ہو گیا ہے، اٹھتا ہی نہیں، حضور تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے نا وہ میں نے سکے اٹھاتے اٹھاتے نا آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے، تو آپ کی ناجائز دولت، میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ چھل ہو گیا، مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، دھیلوں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ چھل ہوا ہے؟ یہ اس لیے تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے کہ تو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا۔ تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، تو بندہ تو رب کریم کا ہی ہے نا، جو تاجر، سیٹھ، نواب اور ذمہ دار کا رب ہے، غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا حضور معافی کا سوالی ہوں۔ فرمایا اٹھ کے جا اور بھرے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے، کہنے لگا آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگے یار تو تاجر ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، پر میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے، جس کے در دولت پہ میں رہتا ہوں انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ اجمیر نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ تو خواجہ اجمیر فرمانے لگے میاں جہاں تیری تندرستی ہوگی چلا جا۔ کہنے لگا حضور اب کس نے جانا ہے، اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں گا۔ یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفا یاب ہوا ہے اجمیر کے والی، اب میں یہاں جھاڑو دوں گا، اب میں یہاں نوکری کروں گا۔ خواجہ اجمیر پھر بولے اور لفظ پھر ایک دفعہ فضا میں گونجے، فرمایا یاد رکھنا ہاتھوں کی تندرستی سے لے کر روحوں کے بیدار رہنے تک، اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے اندر کبھی کمزوری نہ آئے تو پھر کسی غریب کا دل توڑنے سے بچتے رہنا، پھر کسی مسکین کو رسوا کرتے سے بچتے رہنا۔ اگر اللہ دولت دے، اقتدار دے، کچھ لوگوں کو تیرا دستے نگر بنائے، پھر ذرا احتیاط کرنا، لفظوں پہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے رہنا، پھر دیکھنا تیرے انداز سے، اطوار سے، طور طریقوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میرے بھائیوں، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ اجمیر علیہ رحمہ کا جو درس ہے، اس درس کے اندر جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے
وہ چیز یہ ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے، کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ خواجہ اجمیر کے ماننے والے بھی اگر دلوں کے ٹوٹنے کا خیال رکھتے رہیں گے، دوسروں کے جذبات پر توجہ رکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ خواجہ کا فیض نصیب ہوتا رہے گا۔ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے۔ تو کھانا نہ کھلائے، حضور کے طریقے پہ عمل نہ کرے۔ کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں، کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ بول کے بتائے یار۔ تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے ہیں، عرس بند کرو بھائی۔ کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی، عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائیں گے، فضولیات بند کرائی جائیں گی، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی۔ عرس بند، عرس تو بڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے، عرس تو فیض کا ذریعہ ہے، یہ کیے جائیں گے، یہ منائے جائیں گے، اولیاء اللہ کے تذکرے۔ اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے، ادھر سے پکڑتے، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں۔ تو برسی کس سے ابھی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو۔ میرے عزیزو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں، اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی۔ ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا عرس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو۔ اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا، تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے، بالکل سپارہ نہیں کھولتا، یہ کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، درود شریف نہ پڑھاؤ، کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی، اسی پہ گزارا چلاؤ۔ او خدا کے بندے کو، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سران شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے۔ بہت سارے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں، میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں، میرے اسا فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے اسے سلوٹ کرو۔ میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں۔ میں چشتیاں گیا، مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی۔ آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے، پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا۔ خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے۔ تو یہ بھی بات سناؤ نا، وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ، یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاکستان میں چشتیاں جا کے تجربہ کر لیں، لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے۔ وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے، وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے، ہمارا اسے کیا تعلق؟ علم کی بات کرو، کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو۔ آپ ان پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں، ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک، صرف فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو، ہوتا ہے نا تبرکن، وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں۔ پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو اس چادر کی عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے۔ کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھی، تو میں نے ان سے کہا اتار دو، دلیل بھی دی، کوئی نہ ماننے لگے۔ اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا،
وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا. میں نے کہا اتار دے چادریں. بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے, اتنی چادریں ڈال دی, اتار دے. لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ایک چادر چڑھائیں گے مزار پر, ہاں مزار پر پھول ڈالیں. میرے رسول پاک علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک دو قبروں کے پاس سے حضور کا خچر گزرا. خچر بدکا, حدیث بخاری ہے, خچر بدکا. سرکار اتر گئے. حضور نے فرمایا یہ خچر بلا کیوں بدکا ہے میرا؟ ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے. قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا. جس خچر پر حضور بیٹھ جائے اسے بھی اللہ غیب کی نظر عطا فرما دیتا ہے. اسے بھی سمجھ آ گئی کہ اندر عذاب ہو گئے. خچر پر حضور بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پر عذاب ہو رہا ہے, اور وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا, دوسرا غیبت کرتا تھا, لہذا عذاب ہو رہا ہے. بچنا چاہیے نا ان دونوں چیزوں سے. میرے حبیب پاک نے فرمایا دو ٹہنیاں توڑ کے لاؤ. دو ٹہنیاں لائی گئی, حضور نے قبر پہ ڈال دی. فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی قبروں کے عذاب میں تخفیف رہے گی. قبر پہ پھول ڈالے, پھول جب تک تر و تازہ رہیں گے عذاب میں تخفیف رہے گی. بات کی سمجھ آ گئی؟ اب تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو جی, قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے. لو دلیل سن لیں, مشکات کی حدیث ہے. میں نے کہا تھا جلدی جلدی میں آپ کو ساری باتیں سے, مضمون یہ بڑا طویل ہے, ہر پہلو پر بات کھول کے کی نہیں جا سکتی. قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا یا اصال ثواب. سنو, مشکات میں حدیث ہے, کتاب الایمان میں رسول پاک پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا, پھر حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تسبیح پڑھنے لگے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چہرے کا اچانک رنگ بدلا, آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہتے ہیں حضور نے زور سے پڑھا, آہستہ آہستہ محبوب کے چہرے پہ خوشی آنے لگ گئی. جب حضور فارغ ہو گئے, دعا مانگی, نکلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی, میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا, اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا, میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں. حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا, شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں, نکلے اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خشیت میں نکلے. فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا, جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا, اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا. یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی. اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں, مجمع میں نہیں. ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا, تیرے لیے برکت والا ہوتا. تیرے آنسو نکلے, تیرے رخساروں پہ بہیں. اور شیر خدا تو شیر ہے نا, حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں, حضور کی محبت میں, تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا, ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا. یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں, یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی, ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے, یہ آنسو بڑا قیمتی ہے, یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا ہے, نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا, نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں, تیری دھڑکنوں میں, تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. سنو نا, حدیث ہے بہقی شریف میں, حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے.
حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے, وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے, بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں. اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں. توبہ رٹا لگانے کا نام تو نہیں نا, توبہ تو اللہ کو منانے کا نام ہے. ایک شخص اپنے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا اور وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کر رہا اور اپنی غلطیوں سے وہ پیچھے ہٹنے کو 2 قدم بھی تیار نہیں, تو توبہ کوئی رٹا لگانے کا نام تو نہیں. آپ توبہ طوطے کو رٹا دیں تو طوطا توبہ توبہ پکارتا رہے تو اس کو وہ چیز تو نہیں حاصل ہونے لگی. توبہ ایک بڑی خاص بات صوفیاء نے لکھی ہے, اگر آپ سمجھیں تو بڑا نفع دے گی. وہ کہتے ہیں جس طرح گھر چھوٹا بنانا ہو یا بڑا بنانا ہو زمین تو درکار ہوتی ہے کہ نہیں. زمین ہوگی تو گھر بنے گا, چاہے وہ چھوٹی سی کٹیا بنے یا بہت بڑا محل بنے, زمین کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح آپ نے نیک اعمال تھوڑے کرنے ہیں یا زیادہ کرنے ہیں, توبہ کا ہونا ضروری ہے. توبہ وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ نیک اعمال تعمیر کریں گے. اگر توبہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیک عمل آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. آپ پچھلے گناہوں سے رجوع کریں اللہ کی طرف. آپ کہیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے, میں توبہ کرتا ہوں. ان العبد اذا اعترف, اعتراف جرم کریں, پھر اللہ کے حضور رجوع لائیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جتنی بھی توبہ کرتے ہیں, جس قدر بھی استغفار پڑھتے ہیں, اس کو ایک وظیفہ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں, بھئی یہ بھی اچھا ہے, برکت سے خالی نہیں. لیکن توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے, اپنی پچھلی ساری زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے لائے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس حال میں مر گیا تو میرے لیے مشکل ہوگا منہ دکھانا اللہ رسول کو, تو پھر وہ فوراً سے پہلے اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے. یہ توبہ کا مفہوم ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرف خاص رغبت حضور نے اپنی امت کی کرائی. رب بڑا مہربان ہے, بڑا ہی کریم ہے. وہ تو کسی بندے کی اونٹنی اگر کبھی گم ہو جائے صحرا میں, اور اس طرح گم ہو کہ پیسے بھی اونٹنی پہ ہو, کھانا بھی اونٹنی پہ ہو, کپڑے بھی اونٹنی پہ ہوں, علاقہ بھی صحرا کا ہو, اور اس نے کسی ٹہنی کے ساتھ باندھی ہو, پھر وہ سو جائے, سو کے اٹھے تو اونٹنی غائب ہو. اب وہ اتنا پریشان ہو کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو پتہ چلا کہ اونٹنی تو غائب ہو گئی, نہ کھانا ہے, نہ پیسے ہیں, نہ کپڑے, نہ سواری ہے, علاقہ صحرا کا ہے, پیدل جا بھی نہیں سکتا. تو فرمایا جس طرح وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگتا ہے, اور وہ منتظر تھا کہ اب موت ہی آئے گی, اب کوئی اور سہارا نہیں. فرمایا اچانک اگر اونٹنی سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. یا رسول اللہ اسے تو بڑی خوشی ہوگی. فرمایا جب رب کا بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس سے بھی بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کر گیا, اپنے گھر واپس آ گیا ہے, اس نے بات مان لی ہے. ہمارا اصل مسئلہ احساس کا ہے, توبہ کا نہیں. جب تک اپنی غلطیوں کا بندہ محاسبہ نہیں کرتا, جب تک احساس پیدا نہیں کرتا, وہ محسوس نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں, مجھے ٹھیک ہونا چاہیے, تب تک توبہ کا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کا مزاج کیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ دوڑ کے آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک خاتون نے آ کے پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے, مجھے پاک کر دیں. کوئی پکڑ کے نہیں لایا, کسی نے آ کے اسے گرفتار نہیں کیا, مقدمہ نہیں کرایا, پرچہ نہیں درج کرایا, 14 دن کے ریمانڈ کے بعد نہیں مانی, خود آئی اور آ کے کہا حضور میرے سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی ولادت کے بعد اسے دوبارہ بلایا, کہا بعد میں آنا. وہ آئی, اسے سنسار کیا گیا. تو جب کسی شخص نے کہا نا کہ یہ تو بڑی
نفس کے ہاتھوں گرفتار عورت تھی اور کتنا بڑا جرم کیا، تو پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا۔ جب تک احساس گناہ اور احساس زیاں پیدا نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ دھاگے کے برابر گناہ کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ پہاڑ کے برابر گناہ ہے میرے اوپر، اور جو منافق ہوتا ہے نا وہ پہاڑ کے برابر گناہ کر کے کہتا ہے یہ تو دھاگے کے برابر ہے، محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں نے اتنے جرم کیے ہیں۔ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، جب تک تسلیم نہیں کرتا تب تک توبہ کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور توبہ کریں تو پھر توبہ نہ، اور بھائی جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو اشارے سے بھی مان جاتا ہے، اور جنہوں نے نہیں ماننا نا، میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ میرا جو دور ہے یہ سیانے لوگوں کا دور ہے، سمجھدار زیادہ ہیں، اور سمجھدار بھی اس طرح کے سمجھدار نہیں جس طرح کا معاملہ فہم سمجھدار ہوتا ہے، سمجھدار چالاک قسم کے، اپنے حق میں سمجھدار اور اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ۔ پھر ہم بہت ساری جگہوں پہ ٹامک ٹونیاں کھاتے ہیں، جس نے ماننا ہے اس نے اشارے سے بھی مان جانا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس نے کہنا مجھے 24 سال ہو گئے فلانی جگہ جمعہ پڑھتے پر میں ماننے کو تیار نہیں ہوا، نہیں نہ ماننا تو مجھے 20 سال ہو گئے فلانی جگہ جاتے آتے، بس نہیں ماننا تو پھر مزاج نہیں ہوتا۔ جس نے ماننا ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نیلے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے،